تو میں پچھلے ایک ہفتے کے فگرز اگر آپ کو بتاؤں، حکمرانوں کو یقیناً پتہ بھی ہوگا، اور لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ پاکستان میں یہ جو پچھلا ایک ہفتہ گزرا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ہفتہ تھا جس میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوئی ہیں، اللہ اکبر. یا ان ہفتوں میں ہے جس میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوئی. آپ کو احساس ہے کہ کوئی بندہ خود کو مار رہا ہے اور اس سے پہلے اپنی بیوی کو مار رہا ہے، 2 سال کے بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے، 7 سال کی بچی کے پیٹ میں چھرا ڈال رہا ہے اور پھر خود بھی مر جاتا ہے. یہ عمل کیسے ہوتا ہوگا؟ یہ تو انتہائی مجبور آدمی جس کے پاس اب کوئی سروکار، کوئی راستہ ہی نہیں تھا. نیچے پرچون والا کہتا ہے بھائی 5,000 روپے تمہارے باقی ہیں، وہ پیسے دو تو اگلا راشن ملے گا. بھائی بہن جو ہے نا وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تیرے تو مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے، تو تجھے ہم پیسے کیوں دیں. دوستوں کے پاس جاتا ہے، دوست جو ہے وہ دیگیں چرا رہے ہیں، عرس کی بڑی بڑی محفلیں کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی محفلیں، نہ تو قوالی نائٹیں ہو رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نا یہ جو قوالی نائٹ اور مزارات کے عرس اور محفل نعت پر اور دیگر چیزوں پر ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. گناہ تو یقیناً نہیں، ہم بھی نہیں کہتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پیسے کی ضرورت کہاں ہے، ترجیحات تو دیکھیں. بلکہ اس وقت تو یہ عالم ہے کہ عام غریب آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 مہینے سے اپنے چاروں بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دی، عید کے کپڑے تو دور کی بات ہے، یونیفارم پھٹے ہوئے ہیں، گاڑی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو بچے کو اب سائیکل اور موٹر سائیکل پر چھوڑنے جاتے ہیں، اکثر بچے لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کھڑا رکھا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں جب بچے روتے ہوئے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے ماں کو باپ کو کہ امی ابو میں پڑھنا چاہتا ہوں. بیٹی کہتی ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن آپ فیس ہی نہیں پے کر رہے، وہ مجھے ایک ٹانگ پہ کھڑا کرتے ہیں. صورتحال تو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں آج رات کو گھر جاؤں گا، اگر 200-300 روپے نہ ہوئے تو میں بچوں کو کھانا کیا کھلاؤں گا. آپ کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ جو ہے نا وہ محفلیں اور قوالی نائٹ اور عرس کی محفلیں اور اس پہ لگے ہوئے لوگ. اس غریب آدمی سے اگر ہم اس وقت پوچھیں نا کہ تیرے خیال سے اس ملک میں اس وقت غریبوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے مدارس بھی نہیں بناؤ، مساجد بھی نہیں بناؤ، ادھر ادھر پیسے دین کے لیے بھی نہیں دو، ہم جیسوں کو دو. وہ یہ کہہ رہا ہے آپ جو زکوٰۃوں کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں آلریڈی 5 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ مزید زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، مزید فنڈ مانگ رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ لیکن یہ اس کے جذبات ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس معاشرے میں یہ بیلنس کیسے پیدا ہوگا. ابھی مفتی صاحب نے سحری افطاری کا ذکر کیا، ہم کیوں منع کریں گے کہ آپ نہ کریں؟ بالکل کریں سحری افطاریاں، لیکن سحری افطاریاں بعض جگہوں پہ ایسی لگژری ہو رہی ہیں کہ فیملی شوق سے کھانے کے لیے جا رہی ہے. ایک جگہ کراچی میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کا میں نے منظر دیکھا کہ باقاعدہ باربی کیو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور سحری افطاری فری ہو رہی ہے، اور سامنے جو ہے وہ میاں بیوی 4-5 بچوں کے ساتھ آج وہ افطاری اور سحری کرنے آئے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ وہ شاید مستحقین زکوٰۃ میں سے بھی نہیں ہے. تو آپ نے کیا فیسٹیول بنا دیا ہے، اور اعتراض کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یار نیک کام ہو رہا ہے آپ اس کو روک رہے ہیں. روک نہیں رہے، اس میں توازن پیدا کریں. ہم میں سے کون کہے گا کہ آپ ختم قرآن کی محفل میں جو ہے نا وہ 1000 لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں، ہم نہیں کہتے. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ جو 1000 لوگ بیٹھے ہیں یہ کلف والے کاٹن کے کپڑے پہن کے آئے ہیں، جو سوٹ 5000 روپے کا ہے، اور 4000 روپے کا کی سلائی اس نے کی ہے، وہ خود لینڈ کروزر میں آیا ہے. یہ وہ 1000 آدمی ہے، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، اور واپسی میں ان سب کو جو ہے وہ 1000 روپے کی عطر کی شیشی بھی دے رہے ہیں آپ. تو ہم یہ کہتے ہیں ترجیحات تو دیکھیں کہ آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل.